السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنگوں میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب قرار پاتے ہیں جو مضبوط اعصاب رکھتے اور ثابت قدم رہتے ہیں، خاص طور پر اگر مد مقابل وسائل اور تعداد میں بہت بڑا ہو تو کامیابی کا دار و مدار اس مقصد کی سچائی پر ہوتا ہے جس کی خاطر آپ جان لڑا رہے ہوں۔ اگر بات تعداد اور وسائل میں اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر سے مارکہ آرائی کی ہو تو ابتدائی اسلامی تاریخ اس کی بہترین مثال ہے، جب مسلمانوں کے لشکر قلیل نے بغیر دنیاوی وسائل کے صرف جذبہ ایمانی کی بنیاد پر کیسر و کسریٰ جیسی طاقتوں کو شکست دی۔ جب حق پر ڈٹے رہنے کا وقت آیا تو اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے سرفروش ہیں جنہوں نے یہ حق اپنے خون سے ادا کیا۔ آج ہمارا موضوع ایسا ہی ایک سرفروش جنگجو ہے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود مزید اسی طرح کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الامت کا لقب پانے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا اور مکی دور میں اہل مکہ کے مظالم سہتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جنگ بدر جو کہ حق و باطل کا اولین معرکہ تھی، حضرت ابو عبیدہ اس جنگ میں اپنے والد کے آمنے سامنے آئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے، مگر جب ان کے والد بار بار آپ کو نشانہ بناتے رہے تو جوش توحید نسبتی تعلق پر غالب آیا اور آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ غزوہ احد میں بھی جب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی، تو حضرت ابو عبیدہ ان چند صحابہ میں سے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ڈٹے رہے اور اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بنا دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا اور ذرا کی کڑیاں چبھ گئیں تو حضرت ابو عبیدہ نے وہ کڑیاں اپنے منہ سے نکالیں، جس سے حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت رضوان اور معرکہ حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد اور غزوہ خیبر سمیت تمام غزوات اور مہمات میں حصہ لیا اور شجاعت و بہادری کے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلیفہ کے انتخاب کا وقت آیا تو ایک جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے آپ خلافت کے 3 بہترین امیدواروں میں سے تھے، مگر آپ کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ایک مجاہد کی حیثیت سے جہاد کرنے کو فوقیت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مرتدین اور دوسرے قبائل کے خلاف ہونے والی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کے زیر کمان اور بعض جنگوں میں سپہ سالار کے طور پر حصہ لیا اور اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ اجنادین میں جب 30,000 مسلمانوں کے سامنے 1,00,000 رومی لشکر تھا تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کے زیر کمان بحیثیت ایک سالار اس جنگ میں حصہ لیا اور رومیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور محاصرہ دمشق میں حضرت خالد بن ولید نے آپ کو دمشق کے ایک اہم دروازے پر تعینات کیا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ہی تھے جنہوں نے اہل دمشق کو امان دی جب دوسری طرف سے حضرت خالد نے دمشق پر حملہ کر دیا۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ نے اہل دمشق کو امان دے دی ہے تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کے عزت اور احترام میں حملہ ختم کر دیا اور اہل دمشق کو امان دے دی۔ فتح دمشق کے بعد امیر المومنین حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو سالار اعلیٰ تعینات کیا تو حضرت خالد نے بہت خوشی سے حضرت ابو عبیدہ کے زیر کمان معرکوں میں حصہ لیا اور حضرت ابو عبیدہ ہمیشہ حضرت خالد کے تجربے اور مہارت سے استفادہ حاصل کرتے اور ان کے مشورے پر عمل کرتے۔ معرکہ فہل میں جب مسلمانوں کے سامنے رومیوں کا ایک عظیم الشان لشکر تھا تو رومیوں نے اپنا سفیر بھیجا اور مسلمانوں کو اشرفیوں کے بدلے واپس لوٹ جانے کا کہا،
جب وہ سفیر اسلامی لشکر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہاں تو اعلیٰ ادنا، امیر غریب، افسری ماتحتی کی کوئی درجہ بندی ہی نہ تھی، سب ایک برابر تھے، اور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بھی عام سپاہیوں کی طرح زمین پر بیٹھتے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قلیل سی تعداد نے عظیم رومی لشکر کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے حضرت ابو عبیدہ کی زیر قیادت حمص، شیراز، حمات، مارت النعمان، لازکیہ اور کئی مزید مقامات کو فتح کیا۔ آپ کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ جنگ یرموک کے موقع پر جب مسلمانوں نے اپنی تمام فوجیں ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور مفتوحہ شہروں کو خالی کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے ان شہروں کے باسیوں سے لیا ہوا جزیہ واپس کر دیا اور کہا کہ یہ تمہاری حفاظت کا معاوضہ تھا جو ہم نے لیا تھا، لیکن چونکہ سر دست ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو یہ جزیہ لینے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے، اور لاکھوں کی رقم شہروں کے باسیوں میں واپس کر دی۔ آپ کی انصاف پسندی کا عیسائی عوام پر یہ اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے، ایسا انصاف ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ یرموک مسلمانوں اور سلطنت روم کے درمیان لڑی جانے والی سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام اور ملحقہ علاقوں سے رومی اقتدار ختم کر دیا۔ رومیوں کی اس عبرتناک شکست نے ان کی کمر اس حد تک توڑ دی کہ وہ کہیں بھی مسلمانوں کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہے، اور سارا مشرقی روم مسلمانوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ارد گرد کے مفتوحہ علاقوں اور شہروں میں موجود اسلامی فوجوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 جبکہ رومی لشکر 2 لاکھ سے زائد سپاہ پر مشتمل تھا۔ جولائی 636 عیسوی میں لڑی جانے والی یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ نہ صرف اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے ہیبتناک اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے، جس نے اس وقت کی سپر پاور اور 1000 سالہ تاریخ رکھنے والی بازنطینی سلطنت کو توڑ دیا۔ یہ جنگ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کی جواں مردی، مہارت اور شجاعت کا ایسا ثبوت ہے جو تا قیامت قائم رہے گا۔ اس جنگ میں تقریباً 70,000 رومی فوجی مارے گئے جبکہ 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شام، فلسطین، عراق، لبنان، اردن اور ملحقہ علاقوں سے ہزاروں سالوں پر محیط رومی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ یرموک سرزمین شام پر لڑی جانے والی تاریخ کی سب سے عظیم جنگ ہے۔ فتح یرموک کے بعد حضرت ابو عبیدہ فلسطین کی طرف بڑھے اور اس اسلامی فوج سے جا ملے جو حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ بیت المقدس کے باسیوں کو جب آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ سے امان طلب کی اور شرط رکھی کہ وہ شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں اگر امیر المومنین خود آ کر صلح کا معاہدہ کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھا تو حضرت عمر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچنے پر شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کے بعد بھی درجنوں فتوحات میں اسلامی لشکر کی قیادت کی اور اپنی تمام زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حق کے راستے پر بغیر کسی عہدہ یا طاقت کے لالچ کے وقف کر دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت خالد کی جگہ شام کا امیر مقرر کیا تو حضرت خالد نے دمشق کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، تم سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اب ایک ایسا شخص تمہارا والی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت فرمایا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بحیثیت امیر شام میں بہترین انتظام کیا اور عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کیں جس سے اس خطے کے لوگ کئی صدیوں سے ناآشنا تھے۔ آپ ایک نہایت بہترین سپہ سالار کے علاوہ ایک قابل اور عظیم منتظم بھی تھے۔ جب عرب میں قحط پڑا تو آپ نے شام سے 4,000 اونٹ غلے کے بھجوائے۔ آپ کے انصاف اور طرز حکمرانی سے متاثر ہو کر شام کے کئی قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ 18 ہجری میں جب تمام مفتوحہ علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی اور نہایت شدت اختیار کر گئی اور حضرت عمر حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ نے ان کا استقبال کیا
اور مجلس شورا منعقد کی گئی۔ تمام سرداران کا یہ فیصلہ تھا کہ فی الحال یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے منادی کرا دی کہ میں کل صبح واپس جاؤں گا اور سب ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کو یہ حکم ناگوار گزرا کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے لوگوں کو چھوڑ دوں، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے عمر، کیا تم تقدیر سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر، جو کہ حضرت ابو عبیدہ سے بہت محبت رکھتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ کی رائے سے کبھی اختلاف نہ کرتے تھے، انہوں نے فرمایا، ابو عبیدہ، کاش تمہارے سوا کوئی دوسرا یہ جملہ کہتا، ہاں میں تقدیر الہی سے بھاگتا ہوں مگر تقدیر الہی کی طرف ہی بھاگتا ہوں، یعنی اللہ کا ہی حکم ہے کہ احتیاط کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آ گئے، مگر حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور صحابہ سے اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ سے درخواست کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مدینہ آ جائیں، ان سے کچھ کام ہے، مگر حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے کہ وہ ان کو وبا سے بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے بحیثیت امیر شام میں ہی رہ کر لوگوں کو وبا سے بچانے کی خاطر اقدامات کرنا بہتر سمجھا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ کسی صورت بھی احتیاط نہیں برت رہے تو حضرت عمر بہت پریشان ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ اگر واپس نہیں آنا تو قریب ہی موجود ایک صحت افزا اور بلند مقام پر منتقل ہو جائیں تاکہ وبا سے بچ سکیں۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ جب مرض بہت بڑھ گیا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور فوج کے سامنے کہا، یہ مرض خدا کی طرف سے ہے۔ پہلے بہت سے لوگ اس سے جاں بحق ہو گئے اور اب ابو عبیدہ کی باری ہے۔ نماز کے وقت حضرت ابو عبیدہ نے حضرت معاذ بن جبل کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، آپ رضی اللہ عنہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت معاذ نے سب کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آج تم میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا ہے کہ خدا کی قسم جس سے زیادہ میں نے صاف دل، بے کینہ، سیر چشم، عاقبت اندیش، باحیا اور خلق خدا کا خیرخواہ کبھی نہیں دیکھا۔ خدا سے ان کے لیے رحم و مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت ابو عبیدہ کی وفات نے تمام صحابہ اور حضرت عمر کو سخت صدمے اور غم میں مبتلا کر دیا۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سادگی اور بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ تمام عمر ایک ایسے جلیل القدر لشکر کی سپہ سالاری کرتے ہوئے جس نے ہزاروں لاکھوں من سونا اور چاندی مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا، اور شام کا حاکم رہنے کے باوجود بھی 58 برس کی عمر میں جب وفات پائی تو آپ کا کل اثاثہ ایک تلوار، ڈال اور اونٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت ابو عبیدہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔